اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجو الشفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جاری ہے اور شب قدر، اس میں سارے رمضان کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہے اور اس میں شب قدر کی تلاش ہوتی ہے مسلمانوں کو، اور اس میں طاق راتوں کو فرمایا گیا ہے۔ چاہیے تو یہی کہ سارے 10 دنوں میں بڑا اہتمام کیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیتے تھے، باندھ لیتے تھے اور اس ساری رات میں اہتمام فرماتے تھے، ایسے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی کی تلاش میں اعتکاف میں خوش نصیب لوگ بیٹھتے ہیں، تو اسی کا سلسلہ جاری ہے کہ 1000 لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ 84 سال چند ماہ بنتے ہیں، اس کی عبادت سے بھی بڑھ کے خیر سے مراد جتنے بھی پھر اللہ سبحانہ چاہتے ہیں۔ اسی کے اوپر کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو۔ جو شخص اس رات کی عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، یہ پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے لال نبی کو رنج ہوا، اور اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرما ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کی عبادت میں گزار دے، تو گویا 835 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر رشک آیا تو اللہ جل شانہ امن والوں نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کو نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کی 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، جو 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ
رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ قدر نازل سنائی اور نازل ہوئی۔ اس کے وقت اور بھی اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایت کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف اوقات واقعات کے نزول کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول ہو جو بھی کچھ ہو لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کی عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اس کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کے احاطہ دشوار ہے۔ البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب حدیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع و متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن کریم میں بھی مذکور ہے سورۃ قدر میں، اور فوائد دوسری کتب سے قرآن میں مذکور ہے، مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ اول اس سورت شریف کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکز کی تفسیر بیان قرآن سے ماخوذ ہے، اور فوائد دوسری کتب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ پہلی آیت ہے، اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کی کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سی برکات اور فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو علم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اس زیادتی کا بھی علم نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزیل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، انسان سے، اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون خرابہ کرے، خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول بار دیکھا تھا جبکہ تو مٹی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو
دیکھا تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شاہ نے اس قطرے کو بہت خوبصورت صورت مرحمت فرما دی، والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ حضرت کن باتوں کو جاری رکھیں گے، اللہ ہمیں بھی شب قدر کی سعادت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات